کیا کبھی آپ نے قرآن پاک کی وہ آیات پڑھی ہیں جن میں ایک مرد اور ایک عورت کا انجام قیامت تک کے لیے بیان کر دیا گیا؟ کیا کبھی سوچا ہے کہ آخر وہ کون سی عورت تھی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گی؟ یہ کوئی عام عورت نہیں تھی، یہ وہ نام تھا جس سے نفرت جنم لیتی تھی، جس کی زبان آگ بن جاتی تھی اور جس کا کردار اسلامی تاریخ میں عبرت بن گیا۔ آج ہم بات کریں گے جمیل کی۔ یہ وہ عورت تھی جس کا ذکر قرآن نے سورۃ اللہب میں کیا۔ یہی وہ عورت ہے جسے تاریخ نے جہنم کی ماں کہا۔ مکہ کا ماحول۔ 6 صدی کا مکہ، ریگزار، پتھریلی گلیاں، قریش کی سرداری، طاقت، مال اور نسب کا غرور۔ یہ وہ شہر تھا جہاں نسب انسان کی قیمت تھا اور طاقت سچ سے زیادہ اہم سمجھی جاتی تھی۔ انہی گلیوں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا اصل نام تھا اروا بنت حرب۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی اور ابو لہب کی بیوی۔ قریش کے اعلیٰ خاندان سے تعلق، مال، عزت، روب سب کچھ موجود تھا، لیکن دل کے اندر ایمان نہیں تھا۔ ابو لہب اور غرور۔ ابو لہب قریش کے طاقتور سرداروں میں سے تھا۔ دولت، اثر اور قبیلے کی حمایت اسے ناقابل شکست محسوس کرواتی تھی۔ جمیل اس کے غرور کی ساتھی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی نفرت کو ہوا دیتے تھے۔ جب حق آیا تو ان کے دلوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ حق غرور کو توڑ دیتا ہے۔ دعوت اسلام کا آغاز۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی، توحید کا پیغام عام ہوا، تو سب سے پہلے جس نے مخالفت کی وہ یہی گھر تھا۔ ابو لہب نے کھلم کھلا دشمنی کی اور جمیل زبان کی آگ بن گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اذیت دی گئی۔ زبان کی آگ۔ جمیل بازاروں میں جاتی، لوگوں کے کان بھرتی، اسلام کے خلاف جھوٹ، الزام اور زہر پھیلاتی۔ کہتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بہکا رہے ہیں، یہ جادو ہے، یہ خاندان توڑ دیتا ہے۔ اس کی زبان تلوار سے زیادہ تیز تھی۔ وہ گھروں میں فتنہ ڈالتی، بیویوں کو شوہروں کے خلاف کرتی، بچوں کو خوف زدہ کرتی۔ یہ سب صرف نفرت کی خاطر۔ راستے میں کانٹے۔ ہر صبح وہ کانٹے اور لکڑیاں اٹھاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ لیکن صبر کا پہاڑ خاموش رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں دی، کبھی بدلہ نہیں لیا۔ یہی اسلام کی عظمت تھی۔ سورۃ اللہب کا نزول۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ اللہب نازل فرمائی۔ قرآن نے اعلان کیا، ابو لہب ہلاک ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو کانٹے اٹھاتی ہے، اس کے گلے میں کھجور کی رسی ہوگی۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اندھا غصہ۔ جب جمیل نے یہ آیات سنی تو اس کا غرور غصے میں بدل گیا۔ وہ پتھر اٹھا کر چیختی ہوئی نکلی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈوں گی۔ وہ مسجد حرام پہنچی جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ وہ سامنے سے گزری مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی۔ یہ اللہ کی حفاظت تھی۔ انجام۔ بدر کے بعد جب اسلام کی فتوحات کی خبریں آئیں، ابو لہب غم اور حسد میں مبتلا ہو گیا۔ چند دنوں میں وہ عبرتناک موت مر گیا۔ جمیل بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکی۔ روایات کے مطابق اس کا چہرہ جھلس گیا
اور گلے میں رسی تھی، بالکل جیسے قرآن نے فرمایا تھا۔ یہ کہانی ہمیں ایک سبق دیتی ہے۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، نفرت انسان کو جلا دیتی ہے، اور زبان ایمان کو قتل کر سکتی ہے۔ اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ حفاظت فرماتا ہے، اور جو حق کے خلاف کھڑا ہو اس کا انجام قرآن میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ نہیں، یہ آئینہ ہے۔